जो मकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मकान काफ़ी एक गरीब शख्स है जो अभी यहाँ पे मौजूद है, बात भी करेंगे उनके साथ. एक मकान बिल्कुल मेरे पीछे है, कैमरामैन दिखाएगा आपको. बच्चों की शादी है, बुजुर्ग आदमी है यहाँ पे है मेरे साथ, उनसे पूछूंगा मैं. उन दो बच्चों की शादी में 10-15 दिन टोटल रहे हैं और अभी तक जो है उन्होंने पूरा जो बच्ची का वो डाउरी वगैरह दहेज वगैरह का सामान जमा रखा था वो सारा खाकस्तर हो गया. ज़्यादातर हम लोग देते हैं बच्चियों को, और वो जो सामान लाया था कुछ बचा उसमें? बिल्कुल नहीं, आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है. कपड़े वगैरह, फर्नीचर वगैरह, सोना? कपड़ा था, सोना था, ब्रीफकेस था, तराम कुछ लाया था इन बच्चों ने अपने तरीके से, बिल्कुल सब खत्म हो गया. बिल्कुल एक गरीब शख्स का सहारा होता है, क्योंकि गरीब शख्स की ख्वाहिश होती है अपनी बेटियों को बाइज़्ज़त जो रुखसती करें, और उनके लिए जितनी जमा पूंजी होती है उनकी ज़िंदगी की वो पूरी उस पर लगा देते हैं. अब इस गरीब शख्स ने भी पूरी बच्ची के लिए जितना था, अपनी बच्चियों के लिए अपनी गुर्बत के हिसाब से उतना जमा रखा था, वो कल सारा खाकस्तर हो गया. पंद्रह दिन रह गए हैं, वही क्या तुंद पला ऐसे वातन की अगर थोड़ा बहुत बने ही की क्या करो इन बच्चन क्या सोन क्या सहार सोन अन कह सहारा अन बच नौकरी और ये गरीब जो हैं अभी बिल्कुल मान लें रोड पे आ गए हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जेके, अपने होस्ट जावेद मजीद के साथ. इस वक्त मैं लच्छीपुरा बी एक ऐसी स्पॉट पे खड़ा हूँ जहाँ कल आग की वारदात में 3 मकान खाकस्तर हुए और साथ में एक काऊ शेड भी जो है खाक हो गई. जो मकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मकान काफ़ी एक गरीब शख्स है जो अभी यहाँ पे मौजूद है, बात भी करेंगे उनके साथ. कि आग की वारदातें जो हैं ख़ासकर सब डिवीज़न में बहुत होती हैं, और एक चीज़ देखने को मिली है कि हमेशा जो है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस लेट पहुँचती है, और उनके लेट कारण की वजह से जो है नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग हिली एरियाज़ में बसते हैं. उसकी वजह से भी जो है फायर सर्विस टाइम पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आग भयानक होती है और उस भयानक आग में खुद झुलसने का ख़तरा होता है. एक मकान बिल्कुल मेरे पीछे है, कैमरामैन दिखाएगा आपको, और इसमें जो 2 बच्चों की शादी है, बुज़ुर्ग आदमी है यहाँ पे है मेरे साथ, उनसे पूछूंगा मैं. उन 2 बच्चों की शादी में 10-15 दिन टोटल रहे हैं और अभी तक जो है उन्होंने पूरा जो बच्ची का वो डाउरी वगैरह दहेज वगैरह का सामान जमा रखा था वो सारा खाकस्तर हो गया. आपको विजुअल्स में वो भी दिखाएंगे. बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनसे पहले उन्हीं से पूछते हैं जिनका मकान है ये. अली मोहम्मद मीर साहब. ये अली मोहम्मद मीर साहब हैं, ये बुज़ुर्ग हैं मेरे साथ, देख रहे हैं आप. इनकी 2 बच्चियों की शादी थी. करो से मन खानदार 6-7 जून खानदार. जी जी. अभी जो जितना इन्होंने सामान लाया था बच्चियों के लिए, क्योंकि देखा जाता है दहेज ज़्यादातर हम लोग देते हैं बच्चियों को, और वो जो सामान लाया था कुछ बचा उसमें? बिल्कुल नहीं, आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है. हाँ, वो कपड़े वगैरह, फर्नीचर वगैरह, सोना? कपड़ा था, सोना था, ब्रीफकेस था, तराम कुछ लाया था इन बच्चों ने अपने तरीके से, बिल्कुल सब खत्म हो गया. बिल्कुल एक गरीब शख्स का सहारा होता है, क्योंकि गरीब शख्स की ख्वाहिश होती है अपनी बेटियों को बाइज़्ज़त जो रुखसती करें, और उनके लिए जितनी जमा पूंजी होती है उनकी ज़िंदगी की वो पूरी उस पर लगा देते हैं. अब इस गरीब शख्स ने भी पूरी बच्ची के लिए जितना था, अपनी बच्चियों के लिए अपनी गुर्बत के हिसाब से उतना जमा रखा था, वो कल सारा खाकस्तर हो गया. अब मतलब ये जो है 10-15 दिन रह गए हैं, वही क्या तुंद पला ऐसे वातन की अगर थोड़ा बहुत बने ही की
کیا کرو ان بچن ہند کیا سون کیا سہار سون اس کہیں سہارا اس بچہ کہاں نوکری ایسا کی جب گھر سے کوئی بے گھر ہوتا ہے پوری زندگی لگتی ہے ایک گھر بنانے میں اور 20 منٹ یا 15 منٹ میں وہ گھر ختم ہو جائے گا تو آپ خود دیکھ سمجھ سکتے ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت. ہم تو روڈ پر آئے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ان کے رہنے کا بندوبست ہمارے لیے کھانا بنایا ہے تو پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا. یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں غلام محمد ڈار صاحب اور یہ میرے جیجا ہیں علی محمد میر صاحب. غلام محمد ڈار صاحب کو تقریباً 20 سال سے مکان بنایا ہے. 2 منزل مکان تھا, میٹنگ تھی, جو بھی گھر میں کچھ بھی تھا کچھ نہیں ملا. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو. آرمی نے ہماری ہیلپ کی بہت, میں ان کا شکر گزار ہوں. اپنی پولیس نے, ہم پولیس میں خود نوکری کرتے ہیں, اپنی پولیس محکمے نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا. یہاں تک پہنچے. ان لوگوں نے جتنا ان کو کرنا تھا تو کر سکے. تو کیونکہ یہاں ہم تھوڑا روڈ سے دور رہتے ہیں تو کچھ کرنا پائے تو لوگوں نے مطلب خاص کر میں اپنے جوانوں کو یہاں ان کو مطلب میں کتنا شکریہ کروں گا وہ بہت کم ہے. ان لوگوں نے بہت کیا تھا لیکن کچھ نہ کر سکے. جی بالکل, یہ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جو بالکل مکان بنانے میں عمر لگ جاتی ہے لیکن اس عمر کو ختم ہونے میں, اس چیز کو ختم ہونے میں سیکنڈز نکلتے ہیں. اور یہ غریب جو ہیں ابھی بالکل مان لیں روڈ پہ آگے ہیں, ان کے پاس ایسا کچھ نہیں. دوسرے ایک اور شخص ہیں جن کا مکان جی سونے کے لیے ہمارے پاس بستر نہیں ہے. میرے بھائی کے بچے کو لوگوں نے کپڑے دیے. میں نے جو کل وہاں سے کپڑے لائے ہیں ڈیوٹی سے مجھے وہی لگے ہیں. صاحب کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, بالکل کچھ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو زیادہ کیا بول سکتا ہوں, میں خود پولیس میں کام کرتا ہوں. میں ڈیوٹی پر تھا, مطلب 20 کو الیکشن تھا, 21 کو مجھے جانا تھا جناب سری نگر. ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں. تو جب میں سری نگر پہنچا تو مجھے میسیج تھوڑی آئی تو جاتے جاتے مجھے تقریباً 1 بجے پورا پتہ لگا وہاں کوئی بات ہے. پھر مجھے جب بارہمولہ پہنچا تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ ادھر کچھ آگ شاگ لگی ہے. جب میں یہاں پہنچا 7 بجے تو دیکھا تو کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. میرے جو 33 سال سروس ہے, 33 سال میں جتنا بھی میں نے کمایا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت بھی دائیں بائیں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ چپل جو قمیض پیجامہ میں نے پہنا تھا یہ مجھے ایک بھانجا ہے اس نے مجھے کل دیا. باقی میرے پاس بھی پینٹ شرٹ لگی تھی وہی تھا مجھے شام کو, پھر اس نے لایا. چپل جو میری پاؤں میں ہے یہ تو یہاں پر ماسٹر جی نے مجھے بھیجی. باقی شکریہ میں ان کا کرتا ہوں, جوانوں کا, باقیوں لوگوں کا. بہت یہاں لوگ آئے ہیں. جب میں پہنچا تو یہاں کچھ نہیں تھا. تو میری 5 بچیاں ہیں. ایک کی شادی کی ہے وہ بھی ادھر ہی تھی, 3 سکول تھی, ایک ماں کے ساتھ گھر میں تھی. تو پتہ ہی نہیں چلا شارٹ سرکٹ ہوا کہیں سے. تو ہمارے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کیا ہوگا. باقی مجھے ایک ہی بات اور کہنی ہے کہ میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں جنابوں سے کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو 34 سال میری سروس ہے نہ 33 سال کوئی مہینے سواری, تو مجھے کچھ اپنا ڈپارٹمنٹ اگر ہیلپ نہ کر سکے تو جو میں نے 33 سال میں اس وقت جو بھی پیسہ ادھر سے آیا تھا ادھر سے لایا وہ سب میرے مکان میں لگایا تھا. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے سب افسروں کو, جو بھی میرے افسر ہیں بہت جانتے ہیں بہت نہیں. اس وقت میرے SHO صاحب کریوری میں ہیں, DSP صاحب ہیں وہاں پر وہ بھی جانتے ہیں, SHO صاحب کو بھی پتہ ہے. خاص کر میں SSP صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ میری یہ تھوڑا سا گزارش سنیں. اگر کوئی مجھے تو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی یہ کرے گا کچھ, مگر میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا ہوں. بالکل پوری عمر لگ جاتی ہے ایک مکان بنانے میں, اور اس کو پھر سے واپس بنانے میں تو بہت آگے اور عمر لگے گی, کیونکہ آپ نے ایک اپنی پوری جوانی ضائع کری ہوتی ہے مکان بناتے بناتے. اور جب اچانک سے حادثہ ہو جائے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا حادثہ کب ہوگا, وہ حادثہ اچانک سے ہو سکتا ہے. یہاں جو وجہ معلوم کی گئی ہے وہ شارٹ سرکٹ کی ہے. اب دیکھیں بہت سارا فالٹ بھی دیکھنے ڈپارٹمنٹس کے بھی فالٹ ہوتے ہیں, اس کی ایک پرابلم بھی سامنے آتی ہے. فائر اینڈ ایمرجنسی ٹائم پہ نہ پہنچنے کی بھی پرابلم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گی جو لوگ بالکل اب سڑک پہ آ چکے ہیں. جیسے سچ کہا انہوں نے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. صبح انسان گھر میں اپنے کپڑوں میں نکلتا ہے, کیا پتہ شام کو وہ گھر ہو یا نہ ہو. تو اسی لیے انسان کوئی اپنا پری پلانڈ چیزیں نہیں کرتا ہے. تو اب ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ کیا کرے گی, فائر اینڈ ایمرجنسی, ریڈ کراس
اور سول ایڈمنسٹریشن جو بونیار اینڈ سب ڈویژن اوڑی یہ ان کے ساتھ کیا کریں گے وہ دیکھنے والی چیز ہے. ہم بھی اپنی چینل کے مادھیم سے جو خاص کر ایس ڈی ایم اوڑی, تحصیلدار بونیار اور ڈی سی بارہمولہ سے گزارش کریں گے کہ ایسے لوگوں کو فی الفور جو ہے آپ واگزار کریں کوئی رقم, جس سے وہ اپنا فی الحال کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیں. اس کے بعد اسٹیمیشن کمیٹی بونیار تحصیلدار بھیجیں اور اسٹیمیٹ بنا کے ان کی جو بھی آپ جس طرح سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اور بھیجیں. کہ ٹائملی ہیلپ ضروری ہے کیونکہ اس شخص کی 2 بیٹیوں کی شادی ہے, اور یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ شادی سر پہ ہو اور ایسا حادثہ گھر میں ہو جائے. آپ ویورز بھی اپنے کومنٹ میں ضرور بتائیں کیا ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں گے اور اس سچویشن میں ایڈمنسٹریشن کو کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھتے رہیں وائس آف جے کے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.